سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے ایک طرف جو کافر ہیں، او یکبتہم، یا ان کو واپس کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ واپس ہو جائیں نامراد۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کوئی چیز، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ لوگوں پر نظر رحمت کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور معذب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، چند و چند، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ، اپنے رب کے مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضھا، جس کا عرض آسمان اور زمین سے بڑا ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے وہ متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہیں، ینفقون فی السراء والضراء، جو تکلیف اور مصیبت کے وقت خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی برائی ہو جائے یا اپنے نفس پر یہ ظلم کر لیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، من یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا اللہ کے سوا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ
اصرار نہیں کرتے جو یہ اس پر جو یہ برا فعل کر لیتے ہیں، وہم یعلمون جانتے بوجھتے۔ مضمون سامعین اکرام گزشتہ سبق سے پیوستہ ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ دے ایک طرف ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یا ان کو واپس کر دے تو وہ یکبتہم، ان کو لوٹا دے، فینقلبوا، تو وہ واپس لوٹ جائیں، خائبین، نامراد۔ تذکرہ ہو رہا ہے سامعین اکرام جنگ بدر کا اور جنگ احد کا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ اے مسلمانوں، جب دو گروہوں نے تم سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پھسل جائیں، یعنی میدان جنگ سے چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ جمے رہے، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر اعتماد کریں مومن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو بدر کے دن بھی میں نے تمہاری مدد کی تھی اور تم کمزور حالت میں تھے۔ سامعین اکرام، جو بھی واقعات ہوتے ہیں اور جو واقعات ہو چکے ہیں تو یہ سب ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اسباق ہیں اور ہدایت ہے اس میں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے جو افعال ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اور جو ان سے مثال کے طور پہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ احد میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ مسلمان جب گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ بھی دیا تھا کہ دیکھو اگر تم صبر و تقوی سے کام لوگے تو فتح تمہاری ہوگی۔ اگرچہ مدینے سے نکلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی مشورے پر مسلمانوں کے عمل کیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ مدینے میں ٹھہرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، لیکن انہوں نے اپنی رائے کے برخلاف ان نوجوانوں کی بات مان لی جو کہ پچھلی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، خواہ وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے، اور ان کا خون گرم تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب وہ نکلنے لگے تو دیکھو ان سے کہا کہ دیکھو تم اگر صبر اور تقوی سے کام لوگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو سامعین گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ جو یعنی حکم جب آ جائے یا ایک کام کا آپ فیصلہ کر لیں اور وہ اس میں یعنی مروجہ طریقہ کار کے مطابق، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان سے قتال تو کرنا تھا، بہرحال کرنا تھا، پیٹھ تو نہیں دکھانی تھی، ان کا لشکر آ گیا تھا، اب ان سے لڑنا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو طریقہ کار تھا مشورے کا اس سے مشورہ کیا، اور جو اجتماعی مشورہ ہوا اس پہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے سامعین اکرام، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو فتح دیتا ہے، یعنی حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پہ لازم ہے، لیکن صبر اور تقوی یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ لیکن جب یہ لوگ چلے گئے میدان جنگ میں
تو اللہ تعالیٰ نے باوجود عددی برتری کے مسلمانوں کو ان پر فتح دے دی۔ اب فتح دے دی اور وہ بھاگنے لگے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑتے، ان کی جنگی قوت ختم کرتے۔ تو ایک غلطی ان لوگوں سے یہ ہوئی کہ وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، حالانکہ ان کی جنگی قوت ختم کرنی تھی، جیسا کہ بدر میں یہ ایک مضمون گزر چکا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب کافروں نے پیٹھ دکھا دی تو ان کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، مال غنیمت کو اپنی جگہ پہ رہتے ان کا پیچھا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے اور کافروں کو جانے دیا، ان کا پیچھا نہیں کیا، ان کی جنگی قوت ختم نہیں کی۔ تو سورہ محمد میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، تم آمنے سامنے ہو جاؤ کافروں سے، پھر گردنیں مارنی ہیں تم نے۔ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب کہ خوب خون ریزی کر چکو، فَشُدُّ الْوَسَاقِ، پھر ان کی جنگی قوت اگر ختم ہو جائے اور تو پھر خیر ہے اگر تم قیدی بناؤ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم احسانی وہ جنگی قیدی، یعنی جنگی قوت ختم کرنے کے بعد جو تم قیدی بناؤ تو اس کو اگر تم احسان کے طور پہ چھوڑ دو یا فدیہ دے کے چھوڑو، لیکن تم نے فشد الوثاق حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں دیکھیں احد میں ہم نے یعنی خوب خون ریزی نہیں کی، بدر میں تو کی تھی، 70 کفار جو ہے وہ مارے گئے، لیکن یہاں جو ہے ہم نے خون ریزی نہیں کی، اور جب وہ انہوں نے بھاگنے لگے تو ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا، یعنی جنگی قوت حتیٰ اذا اسخنتموہم، خوب ان کی جنگی قوت۔ ہمیشہ یہ طریقہ کار ہے کہ جنگ جب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ جب فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَالضَّرْبَ الرِّقَابِ، ان کی جنگی قوت ختم کرنی ہے، ان کی گردنیں مارنی ہیں، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب خوب خون ریزی ہو جائے۔ تو احد میں جو میدان میں تھے لوگ وہ جو ہے یعنی مال غنیمت اکٹھا کرنا لگے۔ دوسرا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر انداز تقریباً 70 کی تعداد تھی غالباً، وہ تیر انداز جو گھاٹی پہ متعین کیے تھے اور ان کو شدید ہدایت کی تھی کہ کسی حالت میں تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ تو سامعین، حق کو حق کہنا چاہیے، ٹھیک ہے صحابہ کرام ہیں لیکن ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان سے مثال لینی ہے اور اپنی شکست کی وجوہات جاننی ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا یہ۔ تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ید اللہ علی الجماع، جب آپ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اختلاف میں نہ پڑو۔ گھاٹی کے لوگ جو ہے وہ اختلاف میں پڑ گئے، جبکہ عبداللہ بن جبیر جو ان کے اس دستے کے سردار تھے، انہوں نے بہت منع کیا ان لوگوں کو کہ بھئی تم یہاں سے نہ جاؤ، دیکھو حضور نے ہمیں ایسا نہیں کہا ہے، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ مال غنیمت کے لالچ میں تو یہی کہوں گا ہوا بھی یہی کہ مال غنیمت کے لالچ میں جو ہے وہ لوگ چل دیے وہاں، تو اپنے مورچے کو بھی چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ سارے مضامین ابھی آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ مسلمانوں کا، انہوں نے دیکھا کہ جب مورچہ خالی ہے تو انہوں نے
دور سے آ کے ان کو مسلمانوں کی پشت سے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ سارے مضامین ابھی آئیں گے سامعین کرام، لیکن میں وہ نقطہ، اس نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب ارادہ کر لیا دو گروہوں نے تم سے کہ وہ پھسل جائیں۔ اب یہ پھسلنا بھی جو تھا یہ مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی مدد کی کیونکہ وہ مخلص مومن تھے، لیکن یہ پھسلنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مثال دی کہ دیکھو تم نے کیوں ایسا خیال کیا کہ عددی قلت کی وجہ سے تم شکست کھا جاؤ گے یا تم نقصان اٹھا جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دیکھو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں تو اس سے بھی کمزور حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم نے ان کو کافروں کو شکست فاش دے دی۔ 70 کافر جو ہے مارے گئے، یہ کوئی کم تعداد تو نہیں ہے، 70 جو ہے قیدی بنا لیے گئے۔ تو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یہ حقیقت جو ہے وہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں مومن۔ یا ایک نقطہ ہے سامعین کرام جو کہ غور کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ تو موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ سامعین کرام، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر پرواہ کس چیز کی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک نقطہ جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے اور بالکل قرآنی ہدایت کے مطابق ہے، اصل جو یہاں بھی ہم نے ابھی ہم پڑھیں گے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، مدد اور نصرت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ذات باری تعالیٰ مکمل، یعنی میں یہ کہوں کہ احساس بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں بس وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ یعنی میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے وجود کو محسوس کرنا چاہیے، اور ظاہر پر ساری نظر ظاہر پر نہیں ہونی چاہیے، بہت سی نظر ظاہر پہ تو نظر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور اس کا اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پہ عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آ رہے تھے، لیکن میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور مدد کروں گا۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب ہجرت فرما رہے تھے اور کافروں نے اپنے مشورے کے مطابق ان کے گھر کا گھیرا کر لیا، اب دیکھیں کون سا ایسا ہتھیار تھا، دیکھیں ان کو حکم ہو گیا، اور یہ ڈیلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہجرت کا معاملہ جو تھا وہ ڈیلے ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے وہ منتظر تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوا
کہ جب انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کے یہ مشورہ فائنل کر لیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں ان کا وجود، اور یہ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کس طریقے سے یعنی ان پر حملہ کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ ساری پلاننگ جو ہے بن گئی کفار کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں، اب وہ اپنے گھر سے یعنی گھر میں ہیں، حضرت علی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر اب میں صرف نکلنے کا جو واقعہ ہے، چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا ہے، کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے سارے جوان جمع ہیں، ہتھیار بند ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں وہاں ایک مٹھی خاک جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈال دی، تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ نقطہ اس میں یہ ہے، اور یہ جا بجا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، جا بجا ایسے نقاط آپ کو ملیں گے۔ وہاں کورے چشم ہو گئے وہ لوگ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ غار ثور میں دیکھیں، 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، کفار مکہ جو تھے وہ غار کے سرے پر کھڑے ہو گئے، کھوجی نے ان کو پتہ بتا دیا کہ اس غار میں ہے، بس یہاں تک نشان ہے، اس سے آگے نہیں ہے نشان۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکڑی کو اللہ نے حکم دیا، اس نے جا کے جالا بنا دیا۔ دیکھیں اسباب ہے، اسباب اللہ بناتا ہے، اس پہ یقین کر لیں، اللہ تعالیٰ اسباب سے مدد کرتا ہے۔ مکڑی نے جا کے جالا بنا دیا، دیکھیں حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جاؤ مدینے کی طرف جاؤ، اب حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہاں وہ کورے چشم ہو گئے، اندھے ہو گئے، سب دیکھا ہی نہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں جو ہے وہ کھوجی نے جا کے بتا دیا کہ اس غار میں ہیں، بس اس سے آگے ان کے قدم نہیں ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا تو اس پر تو غار کے سرے پہ تو برسوں کا جالا تنا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ یعنی دیکھیں سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے، جو فتح ہے، جو نصرت ہے، یا جو فتح کے وہ اسباب بناتا ہے یا نصرت کے وہ اسباب بناتا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے گھونسلہ بنا کے، انہوں نے کھوجی کو 2-3 گالیاں دیں کہ کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو جالا تنا ہوا ہے، کبوترے نے انڈے دیے، اگر یہاں جاتے تو یہ نہ جالا ہوتا نہ گھونسلہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سامعین کرام میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رسول نہیں تھے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یہ صرف رسول نہیں تھے، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے۔ تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ 1400 سال پہلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہیں، اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے حقاً علینا نصر المؤمنین۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹیں، ڈٹ جائیں۔ اللہ کا حکم پہلے تو معلوم کریں اللہ کی رضا کیا ہے، جب رضا الہی معلوم ہو جائے پھر ڈٹ جائیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، بس پھر توکل کریں، اللہ پر توکل کریں، اسباب کو استعمال کر کے اللہ پر توکل کریں، پھر جو نتیجہ آئے بس اس پر آمنا و صدقنا کر لیں۔
اللہ تعالیٰ پھر اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کیا نتائج دیتا ہے۔ نتائج کیا ہوتے ہیں؟ بس ہر نتیجہ جو ہے وہ پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے اس کا یہاں بہترین طریقے سے آپ کے سامنے میں اس کا تشریح کر رہا ہوں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، یہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی تمام کاموں کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں، اسباب کو استعمال کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حکم اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر دستیاب اسباب استعمال کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، کرنے لگیں وہ کام اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اسباب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے گا۔ یہ ایک نقطہ ہے سامعین کرام جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا ہے اور جو بالکل سچا ہے، جو کہ قرآن کی آیتوں سے ہے، لیکن یہ ہے کہ فہم کی بات ہوتی ہے۔ ہماری تو فہم ذرا کم ہے، لیکن جو نقطہ رس لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر بتا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ چند موتی تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن جو ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کی مثال دی کہ دیکھو بدر کی مثال دیکھ لو، میں نے تمہاری مدد کی کہ نہیں کی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہمت چھوڑنے کی باتیں نہ کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ جب ادا ہوتا ہے تو اس کا ایک قانون ہے سامعین اکرام، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکریہ ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ تم اگر شکریہ مطلب تم دستیاب نعمتیں یا دستیاب اسباب استعمال کرو گے میں اس میں برکت ڈال دوں گا، ازیدنکم، اور بھی دوں گا تمہیں۔ پھر بدر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ دیکھو بدر کے وقت جو استقولو، اے رسول، اے محبوب، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، استقولوا للمؤمنین۔ سامعین اکرام یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی ہے۔ رسول کہہ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 3000 فرشتے، تم راضی ہو کہ 3000 فرشتے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ ہاں، پھر کہا کہ ہاں اگر تم صبر اور تقویٰ سے کام لو اور وہ اچانک تم پر دشمن بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے بھجوا دے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ صرف اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ایک بشارت ہے اور دل کے سکون کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں امداد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے اور ایک مٹھی خاک جو ہے، ریت جو لے کے میدان کارزار گرم ہے، ایک مٹھی خاک لے کے پھینکتے ہیں کفار کے لشکر کی طرف اور کہتے ہیں کہ شاہت الوجوہ، وہ مٹی جو ہے ساری آنکھوں میں اور جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ سامعین اکرام پھر مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ تو ساتھی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ تو یہ نکات ہیں سامعین اکرام، اللہ پر مکمل بھروسہ، کامل اعتماد۔ اور یہاں آج کا جو سبق ہے کہ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ کی امداد اس لیے بھی ہے کہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، یعنی ان کی قوت کو ختم کر دے یا ان کو لوٹا دے اور وہ نامراد واپس ہو جائیں۔ یہاں تک مضمون آ گیا۔ اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اے محبوب ان کو معاف کرنا یا ان کو عذاب دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ یعنی مسلمانوں میں بعض
ذہن ایسے بھی تھے کہ جو سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کو اتنا دکھ پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیوں نہ کر دیا، یا ان پہ فوراً عذاب کیوں نہ نازل کیا کہ اتنا بڑا دکھ پہنچایا انہوں نے۔ بعض ذہن سوچتے ہوں گے، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو عذاب دینا یا بخش دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے، اس سارے اختیارات کا مالک کون ہے، اس ساری اشیاء کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مخلوق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ بندے کس کے ہیں؟ یہ انسان کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے۔ اس کی مرضی، جس کو ہدایت دے، جس کو معاف کر دے، جس کو سزا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ انسان مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کو عذاب دینا یا کسی کو بخش دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حقیقت معلوم ہی تھی، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ یہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہو کہ بھئی بخشنا اور عذاب دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ حقیقت تو اللہ کے رسول سے زیادہ اس حقیقت کو کون جانتا ہے کہ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ یعنی آپ اس کا یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی، اے مسلمانوں تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ میدان جنگ کے وقت پیٹ نہیں دکھانی، اس میں پھسلنا نہیں ہے، مکمل مقابلہ کرنا ہے دنیا کی محبت کو سامنے لائے بغیر۔ ابھی یہ مضمون آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اور باقی اللہ تعالیٰ پھر اگر کوئی کافر کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو اس کو عذاب دینا یا بخش دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس کی غضب پہ سبقت لے گئی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھروسہ کرنا چاہیے کہ یہ تو اس کا اختیار ہے۔ یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنگ احد میں جن کافروں نے یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید، مسلمانوں کی تھوڑی دیر کے لیے جو شکست ہوئی تھی اس کی شکست کے ذمہ دار حضرت خالد بن ولید تھے، لیکن یعنی اتنی بڑی شکست کی وجہ جو تھی وہ حضرت خالد بن ولید کی تھی، جو چوٹ پہنچی مسلمانوں کو وہ ان کی وجہ سے پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ہدایت کی دولت سے نواز دیا، ان کی بخشش کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ جو کافروں کے مشرکوں کے لشکر کے سردار تھے ابو سفیان، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، صحابیت کے درجے سے سرفراز فرما دیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا قاتل تھا وحشی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یعنی بہت ناز سے اس کو اسلام کی دولت، آپ وہ واقعہ پڑھیں، اسلام کی دولت سے اس کو سرفراز فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بہت سے جنگ احد میں بہت سے جو کافر تھے، جو سرخیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو اسلام کی ہدایت دے دی، اور بہت سے لوگوں کو یعنی سزا دی، عذاب دیا اسی دنیا میں، اور وہ ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے۔ یہ اس کی پھر مرضی ہے، اس میں ہماری انسان کی عقل کا کوئی نہ دخل ہے نہ ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، یہاں بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیس لک من الامر شیء، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا کوئی اختیار ہے. ظاہر ہے کہ ان کو معلوم تھا، وہ تو بندگی میں یعنی بندگی کے کمال کا مظہر تھا ان کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ان کو یاد کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. تو جو بندگی کا سب سے بلند رتبہ ہے اور درجہ ہے وہ کائنات میں کس کو ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے خیال میں ایسا تھا کہ بھئی یہ معاف کرنا یا بخش دینا یہ میرے اختیار میں ہے. یہ تو یعنی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم لوگ اپنے فرائض پورے کرو اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم. کسی کو بخش دینا، کسی کو عذاب دینا، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. لوگوں تمہارا اس میں کوئی کام نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود چند دو چند، اضعافا مضاعفا یعنی سود در سود. یہ سامعین کرام بنیادی طور پہ تو یہاں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، یعنی اس کا کوئی ربط نہیں بنتا ہے اس سود، کیونکہ مضمون آگے اور پیچھے مضمون ہے ہی نہیں سود کا کہیں. تو بظاہر سرسری طور پہ قرآن دیکھنے والا یا ترجمہ پڑھنے والا یا اس کے ربط کو معلوم کرنے والا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہاں سود کا کیا مطلب وہ ہے موضوع تھا جو سود کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی. اور حالانکہ آگے اور پیچھے سیاق و سباق میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ سارا مضمون اگر آپ دیکھیں تو یہ چل رہا ہے غزوے کا، اور جنگ کے جو قوانین ہیں یا جو طریقہ کار ہے یا جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اسباب بیان ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یا ایھا الذین آمنوا اس سود کی ممانعت سے پھر اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو مغفرت کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ مومنوں کی اور صفات بیان کر رہا ہے، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ مضمون کو قرآن کے ٹیکسٹ کو تو ذرا دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر وہی غزوے کا مضمون ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. پھر وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. پھر أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. یہ سامعین کرام ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اگر دھیرے سے اگر اس میں آپ تدبر کریں، تفکر کریں، بدر احد میں شکست کیوں ہوئی تھی؟ واحد وجہ حب دنیا تھی، دنیا کی طرف میلان تھا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امت کے جو مال جو ہے فتنہ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما اموالکم اولادکم فتنہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. تو مال اور اولاد یہ ذکر چلا آ رہا ہے. مال کی محبت، کیا دنیا کی محبت، مال اور دولت کی محبت جو ہے انسان کو وہ کام کرا دیتی ہے جو نہیں کرنے چاہیے، اور آدمی پھسل جاتا ہے اس میں. غزوہ احد میں اس چوٹ کی واحد وجہ کیا تھی؟ حب دنیا تھی. گھاٹی پہ جو افراد تھے
تو انہوں نے دیکھا، پہلے تو آپ دیکھیں میدان جنگ میں جو مجاہد تھے تو وہ مال غنیمت کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا حق تھا، مال غنیمت اس وقت مجاہد کا حق ہوتا تھا، غیر شرعی کام نہیں کر رہے تھے، لیکن موقع نہیں تھا. پہلے موقع میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جنگی قوت ختم کرنے کا تھا، ان کا پیچھا کرنے کا تھا، ان کو ختم کرنا تھا. بجائے ان کا پیچھا کرنے، ان کی گردنیں مارنے کے، وہ مال و دولت سمیٹنے کے لیے لگ گئے. ظاہر ہے کہ ان کا کچھ اسباب ہوگا. 3000 کا لشکر تھا، اور جب اس میں مسلمانوں کے پہلے حلے میں انہوں نے شکست کھا لی، وہ بھاگنے لگے، سارا مال چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو تو جان کی پڑ گئی، جان کے لالے پڑ گئے. چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے اور ان کی گردنیں مارتے. جنگی قوت حتی اذا اسخنتموہم، جب خوب اس میں تم خون ریزی کر لو. آیت میں نے آپ کو پڑھ کی. اس کے بعد جو ہے پھر فشد الوثاق، پھر گرفتاریاں کرنی ہیں. جب خوب خون ریزی ہو جائے پھر گرفتاری کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے مال غنیمت کی طرف آئیں. تو جو میدان جہاد میں لوگ تھے ان کی بھی یعنی ایک کوتاہی یہ ہوئی. پھر جو گھاٹی پہ افراد تھے ان سے تو شدید تر غلطی ہوئی. ایک تو یعنی وہ انہوں نے نیچے آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ محب دنیا، ظاہر ہے کہ مال غنیمت کے لیے. اور پھر دوسری عظیم الشان ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور اس میں تعویل کر لی، حالانکہ بالکل واضح حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے آپ کو بتایا. تو یہ کیوں؟ یہ دنیا کی محبت. اس زمانے میں سود کا بھی رواج تھا، مشرکوں میں بھی تھا، یہاں یہودیوں میں بھی تھا. تو یہ آیت جو ہے اگر آپ مزید مضمون کے ساتھ لگا کے دیکھیں تو یہ سود کیوں ہوتا ہے؟ سود یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار شخص جو ہے وہ سود کو کھانا پسند کرتا ہے کہ میں گھر بیٹھے کھاؤں گا، بس پیسے دیا کروں گا، لوگوں سے منافع لیا کروں گا. تو یہ سود کی لعنت، اس پہ ابھی میں بحث نہیں کرتا، لیکن یہاں صرف یعنی یہ ربط جو ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ، کیونکہ اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ کا تقوی پیدا کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو یہ اس ضمن میں تھوڑا سا سامعین کرام، اگر آپ یعنی میری تو آپ بات سن رہے ہیں، لیکن قرآن کے ٹیکسٹ کو، جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں، جو مضامین پڑھ رہے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو ربط آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو حب دنیا، مال کی محبت سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک خاص حکم دے رہا ہے کہ نہیں، تم نے سود نہیں کھانا. اور اس کے پس پشت جو ہے وہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ مسلمانوں کو حب دنیا سے روک دے. اور پھر ابھی آتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی تم سود نہ لو بلکہ خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. متقین کی صفت کے طور پہ آئے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تکلیف اور تنگی کے وقت. اور بھی صفات بیان ہوئی ہیں. تو یہ سامعین اکرام، یہ جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے تو اس کا ربط میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سود یعنی یہ مضمون آگے پیچھے مضمون سے مربوط ہے، غیر مربوط نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن غیر مربوط ہے، قرآن مربوط ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو مت کھاؤ سود چند و چند. واتقوا اللہ، دیکھو اس سلسلے میں اللہ سے ناراضگی سے ڈرو، اس کے حکم کی خلاف ورزی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی تقوی، یا نقطہ ضمنی طور پہ نقطہ میں عرض کر دوں
کہ تقوی، فلاح کے لیے تقوی کی روش ہم نے اختیار کرنا ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں فلاح پا جاؤں، دنیا میں فلاح پا جاؤں، دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤں، تقوی، اللہ تعالیٰ کی تقوی جو ہے وہ بنیادی وہ صفت ہے جس کے وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مزید یہاں ہدایت کر رہا ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ دیکھو تم آگ سے بچو۔ اگر تم حب دنیا میں پڑ گئے، مال کی محبت میں اگر گرفتار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ سامعین اکرام، بالکل مضمون بھی یہی ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، یعنی وہ لوگ گھاٹی سے کیوں اتر کے آئے تھے، اپنی ڈیوٹی کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور دنیا کی محبت یعنی یہ تباہ کن چیز ہے سامعین اکرام، اگر یہ پیدا ہو جائے تو انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی۔ یعنی دنیا کی محبت، بخیل شخص جو ہوتا ہے، دنیا دار جو ہے اکثر وہ بخیل ہوتے ہیں، اور جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم میں اگر آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہے، اور سخاوت جنت میں ایک درخت ہے۔ سخاوت کا درخت جو ہے وہ جنت میں لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ دنیا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ جس نے اس سخاوت کی روش کو اپنا لیا تو وہ جنت کی شاخ ہے، تو وہ اس کو کھینچ لے گی، جنت میں لے جائے گی۔ اور بخل جو ہے اس کا درخت جو ہے وہ دوزخ میں لگا ہوا ہے۔ جس نے یعنی اس درخت کی، اس کی شاخیں جو ہیں زمین میں آئی ہیں، اس بخل کے درخت کی شاخیں زمین میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جس نے بخل کی روش کو اپنا لیا، بخل کی روش پر چل نکلا، تو یہ روش جو ہے، یہ اس ٹہنی کا پکڑنا اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اور وہ مضمون بھی آیا نا کہ بخیل اربوت زاہد بر و بحر، بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ بخیل اگر بر و بحر کا عابدی کیوں نہ ہو، لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کو جانتا ہو۔ تو سامعین اکرام، یہاں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے لوگو آگ سے ڈرو، اور آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر تم حب دنیا میں پڑ گئے تو تم اس دوزخ میں جا پڑو گے جو تیار تو کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن کافروں کی روش کیا ہے؟ وہ بھی حب دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے حب دنیا کی روش اختیار کر لی اور اس پر چل نکلے تو ظاہر ہے پھر کافروں کا ٹھکانہ ہی آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ڈرو اس آگ سے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اب اس کا کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سامعین اکرام، یہاں یہ نقطہ آپ نوٹ کر لیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں، یعنی دعائیں بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر، اور پھر بعض لوگ جو ہیں دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے نجات چاہتے ہیں، تو لیکن اس کی وجوہات سے وہ نہیں، یعنی وہ جو دوزخ سے بچنے کی جو طریقہ کار ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سامعین کرام، بالکل سادہ، بالکل آسان نقطہ ہے۔ اللہ کی رحمت، ظاہر ہے کون ہم میں سے ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہ کرنا چاہے۔ ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی بارش اپنے اوپر کروانا چاہے گا، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، اس کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس معاشرے نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لیا ہے۔ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو معلوم ہیں، لیکن اپنی خواہشات پر وہ عمل کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے، یعنی اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے اور اس پر آمادہ نہیں ہو رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ایسی رحمت تو پھر، یعنی اگر آپ ایک قانون کے خلاف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے، نہ کہ رحمت کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، رب کی بخشش چاہو، رب کی مغفرت چاہو۔ ظاہر ہے انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ جب توبہ کریں گے تو ہوگی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنی روش تو باغیانہ رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، پھر آپ مغفرت کی توقع رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اگر چاہیے تو اطیعوا اللہ والرسول کے اصول کو اپنانا پڑے گا اور اس کے لیے جلدی کرنی پڑے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو، جنت میں جانے کی جلدی کرو۔ سامعین کرام، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں اپنا مقصود مل جائے گا، اپنا محبوب مل جائے گا، اپنے محبوب کا قرب مل جائے گا، اپنے محبوب کا دیدار مل جائے گا۔ جنت جو ہے ایک بہت، اس لحاظ سے بہت ہی ایک نادر اور نایاب جگہ ہے، لیکن وہ جنت جو ہے وہ ہم نے اور آپ نے یہاں پر کمانی ہے۔ یہاں یعنی ہر شخص، یعنی ایک جملہ اگر میں کہوں تو وہ بے جا نہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص جو زندگی گزار رہا ہے، اس جو طریقۂ زندگی اس نے اختیار کیا ہوا ہے، یا تو جنت میں اپنے لیے وہ جگہ بنانے میں مصروف ہے یا دوزخ میں اپنا ٹھکانہ وہ محفوظ کر رہا ہے۔ یہ بالکل حقیقی بات ہے اور قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارو گے اسی طریقے پر تمہیں موت آئے گی، اور جس طریقے پر تمہیں موت آئے گی اسی طرح تم زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دنیا دار ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو بھولا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے اور طالب دنیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کو جنت میں جگہ دے۔ اللہ کر تو سکتا ہے، یہ اس کا اختیار میں ہے، یغفر لمن یشاء،
ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، بخشش کے بھی اس نے اصول بنا رکھے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین مخلصین کے قریب ہوتی ہے، اور جو مخلص نہیں ہیں، منافق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی جنت کی طرف جانے کی جلدی کرو۔ سامعین کرام، یہ جلدی یہاں ہو سکتی ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے، ہر شخص صاحب نظر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جنت جانے کی جلدی میں ہے یا یہ شخص دوزخ میں جانے کی جلدی کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ایک آدمی کا خواب، کہ کسی نے خواب دیکھا کہ ایک شخص آگ کے الاؤ میں جل رہا ہے، اور پھر لوگوں سے وہ یہ کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے کہ یہ لکڑیاں میرے پاس اور بھی قریب کرو، اور قریب کرو، اور قریب کرو۔ سامعین کرام، تقریباً ایسی ہی صورتحال ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، آج کل کے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو آگ ہے، بالکل آگ ہے، اور اس میں وہ یسارعون فی الکفر، وہ اس میں انکار میں، بغاوت میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی ایک سے ایک نئی بغاوت، ایک سے ایک نئی کفر کی حرکت، اس کو یعنی آپ دیکھیں نا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آج کل معاشرے میں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ حرام، ایک شخص حرام لے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یار اس نے تو، اس کا ساتھی جو اسی محکمے میں ہے کہتا ہے یار اس نے تو بہت کما لیے، اس نے تو فلاں گاڑی لے لی، میں اگلے مہینے اس سے اچھی گاڑی لوں گا۔ لوگ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں یہ آگ ہے، جو حرام ہے یہ آگ ہے۔ حرام جو بھی کام ہے، حرام وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، صرف مال کا میں نہیں کہہ رہا، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، اللہ کی رضا اور رسول کے طریقوں کے خلاف ہے، وہ آگ ہے۔ تو یہ آگ کی طرف جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں آج کل ہم من حیث القوم، اس آگ یعنی وہ آگ سمیٹنے میں مصروف ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ آگ جو ہے وہ ہم سمیٹ لیں۔ بہت خطرناک صورتحال ہے اگر کوئی اس میں گرفتار ہے۔ نہیں، اپنی روش کو، گزشتہ روش کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ طائب ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور اس کے احکامات کے اس کے حکم کے آگے سر جھکا دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، یعنی جو دین نازل کیا ہے اس کو اپنانے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائیں اور اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الملائکہ، کہ اللہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، حق کے راستے، حق کو مقصود بنانے کے لیے، حق کے راستے پر چلنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کا فیصلہ لے کے آ جائے، فرشتے آ جائیں بادلوں کے سائبان میں، آئیں یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، بادلے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور کام کا فیصلہ ہو جائے اس بات کا۔ ہم میں سے انتظار میں تو کوئی شخص نہیں ہے اللہ کے، یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی خاص وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں گے۔
یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا وقت کب اختتام پذیر ہو جائے گا دنیا میں؟ انتظار نہیں کرنا چاہیے، نیکی کو کرنے میں، برائی کو چھوڑنے میں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً جو آپ کو سچ لگے بات اس کو اپنا لیں، جو بات بری لگے اس کو چھوڑ دیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول نے تمہیں دیا اس کو لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ تو ساریو اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ دے رہا ہے۔ اللہ کی کیا پرواہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا دوزخ، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ساری اس کی شفقت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں۔ واتقوا النار، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کیا کرو؟ میری رحمت کے مستحق بن جاؤ، میری اطاعت اور رسول کی اطاعت کر کے میری رحمت کے مستحق بن جاؤ، اور میری اطاعت اور رسول کی اطاعت کر کے تم جلدی کرو، اس سلسلے میں جلدی کرو بخشش کی طرف۔ جو میری بخشش ہے اس کو قبول کر لو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، اور جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے۔ اور وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کا عرض جو ہے وہ آسمان و زمین سے زیادہ ہے، عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سامعین اکرام، یہ سمجھ کے لیے ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جنت اس تمام ہر چیز سے، زمین و آسمان سے، اس کائنات سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس جنت میں بلا لے اور اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی وہاں دیدار عطا فرمائے۔ اعدت للمتقین، لیکن شرط یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے بس تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، اور کتنا آسان ہے بات۔ تقوی کی روش اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یعنی اس کے خاص طریقہ کار ہیں۔ کسی رہبر سے ملیں اور اس سے کہیں کہ میں نے تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، میں نے متقی بننا ہے۔ اس کے تعاون کے ذریعے آپ نے محنت کرنی ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ تقوی کی منزل حاصل کر کے رب کی جنت اور مغفرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔